دکھاتے ہیں. ایک منٹ, انباکسنگ کی ویڈیو کی. پہلے مائک کو کر لیں ہم سیٹ. اوکے ہو گیا. جی ابھی دکھاتے ہیں آپ کو, انباکسنگ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں گن ہے ہمارے پاس وسپر ایکس. دیکھیں لائٹ ویٹ ہے, ٹھیک ہے, لائٹ اوپن سائٹ زبردست ہے, ٹھیک ہے. پلاس سنتھیٹک اسٹاک میں ہے, بالکل زبردست, ہولڈنگ میں بالکل ایزی ہے. بہت ہی زبردست اور پاورفل ایکوریٹ گن ہے. تو ویڈیو بنانے کا مقصد جسٹ یہ تھا. کچھ بھائی مجھے کہہ رہے تھے خضر بھائی کہ ہمیں نا یار آپ ڈیانا کی گن ایئر گن پرچیز کر کے دیں. تو یار میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن ڈیانا کی ایئر گنس جو بھی مل رہی ہیں لوگ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. 55,000 اس کی نیو کی پرائس ہو گئی ہے 34 کلاسک کی. تو میرے بھائی جہاں پہ اتنا ریٹ بڑھ رہا ہے تو وہاں پہ میں آپ کو اتنی کاسٹلی گن ریکمینڈ نہیں کروں گا. وہ لائف ٹائم ہے, سارا کچھ اوکے, ہر چیز کے لحاظ سے وہ زبردست گن ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میرے بھائی ہم نے اپنی پاکٹ منی کو دیکھنا ہے, ہر چیز کو دیکھنا ہے. اور ویڈیو بنانے کا جسٹ مقصد یہ ہے کہ ابھی ہنٹنگ سیزن سٹارٹ ہونے لگا ہے. جن بھائیوں کے پاس کچھ پیسے ہیں شیسے ہیں تو وہ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پیلٹس لے لیں اپنے. جنہوں نے پرچیزنگ کرنی ہے وہ پرچیزنگ کر لیں, گنس پرچیز کرنی ہے. اور فرسٹ آف آل جو سب سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ ہنٹنگ سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے, تو ابھی سے آپ جن بھائیوں نے اپنا ہنٹنگ لیسنس, ایک منٹ اس کو رکھ لوں, پیک کر لوں گن کو نا, ایک منٹ, ہنٹنگ لیسنس نہیں بنوایا, ایک منٹ, سوری, اچھا. اور جنہوں نے اپنا ہنٹنگ لیسنس نہیں بنوایا تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سب فرسٹ آف آل اپنا ہنٹنگ لیسنس کمپلیٹ کریں. اور جن لوگوں کا بجٹ 20-22 ہزار تک ہے ان کو یہی وسپر ایکس کی میں ریکمینڈ کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ گیمبو شیڈو ہو گئی, اسپین کی جو بھی گنز ہیں اچھی ہیں. گیمبو شیڈو وہ کچھ کہتے ہیں وہ اس کا جو گٹکا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, بڑا پرابلم کرتا ہے, یہ ہے وہ ہے میرے بھائی. تو فرسٹ آپ بھائی تھوڑا سا کیئر کریں گے تو انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. تھوڑا سا آپ احتیاط بھی تو ضروری ہے نا, ٹھیک ہے. جتنی مرضی مضبوط سے مضبوط آپ گن لے لیں, اس کو آپ پھینک دیں اس کی سائڈ ٹوٹ جائے گی, کبھی اس کا کوئی مسئلہ بن جائے گا, کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مسئلہ رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن احتیاط کیئر آپ نہیں کرنی ہے. کسی ان پروفیشنل جس بندے کو گن چلانا نہیں آتی, ٹھیک ہے, اس کو آپ دے دیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا کٹی کٹا نکال دے گا, ٹھیک ہے. جیسے آپ کاک کرتے ہو, لوڈ کرتے ہو تو ایزیلی آرام سے اس کو بند کریں, ٹھیک ہے. اگر پروفیشنل بھائی کسی آدمی کو, دوست کو آپ وہ دے دیتے ہو تو اس کے لیے آپ کو بڑا پرابلم ہوگا. وہ بھی آپ پھر وہ جو گٹکا ہے وہ ٹوٹ جائے گا, پھر آپ کہیں گے یار وہ بکواس گن ہے, ایسے سارے پیسے فضول کے ضائع کر دیے, یہ کر دیے. تو سب سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کسی جو چاہے آپ کا قریبی دوست ہے, چاہے آپ کا بھائی ہے, جو مرضی ہے, جس کو گن کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں اس کو ہاتھ تک مت لگانے دیں, ٹھیک ہے. اس کو سمجھائیں بھائی آپ نے چھڑا چلانا ہے, میں آپ کو لوڈ کر کے دوں گا, ٹھیک ہے. آپ نے اگر سیکھنا ہے تو میں آپ کو سکھا دوں گا, لیکن اس گن کو ہاتھ مت لگاؤ, ٹھیک ہے. میں نے بڑی مشکل سے, مشقت کے ساتھ, محنت کے ساتھ پیسے جمع کر کے یہ گن پرچیز کیا, تو پلیز اس سے دور رہیں, ٹھیک ہے. تو دوسری یہ ہے لمٹ میں شکار کریں. شکار جیسے شروع ہو رہا ہے تو بزرگوں کو, اپنے والدین کو اس کا وہ کھلائیں. تو شکار ایک ایسی چیز ہے جیسے ہم پرائیویٹ یا گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, 40 سال, 45 سال, 50 سال, 60 سال کی عمر میں جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو پینشن کی صورت میں آپ کو کچھ پیسے ملتے ہیں, 30 لاکھ, 45 لاکھ, 40 لاکھ, 50 لاکھ, جتنے بھی مل جاتے ہیں. تو اس وقت بڑی خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ کچھ پیسے مل گئے ہیں, آپ اس کے ساتھ ہم سیٹ اپ کریں گے, کوئی کاروبار شروع کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اسی طرح ہنٹنگ کا, شکار کا جو گوشت ہے اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے, جب آپ بڑھاپے میں جائیں گے یہ گوشت آپ کو کام دے گا, آپ کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی, ہر لحاظ سے آپ کو. ہنٹر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ہنٹر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو اپنے پیرنٹس کو کھلائیں, اپنے بھائی بہنوں کو کھلائیں شکار, ٹھیک ہے. عام نارمل گوشت تو آپ کے سامنے ہے, 40 دنوں کے اندر تیار ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, ہم بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو سیزن اس میں آتا ہے تو اس میں لمیٹڈ شکار کریں, اتوار والے دن شکار کرنا ہے, لمٹ میں شکار کریں, ٹھیک ہے. رولز اینڈ ریگولیشن کا خیال رکھیں.
ٹھیک ہے. تو میں دوسری بات یہی ہے کہ کوشش یہی کریں جس کی 20-22 ہزار کی 15 ہزار کی رینج ہے وہ نیچے آ جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ ویٹ نہ کریں کہ بھائی مجھے اوپر سے پیسے اکٹھے ہوں گے میں ڈیانا کی گن پرچیز کروں گا. بھائی جب تک وہ جو آپ کے پاس پہلے پیسے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ختم ہو جائیں گے پھر آپ گن پرچیز نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. جو آپ نے لینی ہے کیونکہ ابھی سیزن آف ہے, جیسے سیزن سٹارٹ ہوگا پھر گنز کے ریٹ اپ ہو جائیں گے, پیلیٹس کے ریٹ اپ ہو جائیں گے, ہر چیز کے ریٹ اپ ہو جائیں گے. تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے. ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہنٹرز بھائیوں کو اویئرنیس دوں. ٹھیک ہے. تو وہ جو چیزیں ان کے پاس کمی ہے وہ چیزیں ابھی پرچیز کر لیں. جن کے پاس ابھی تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ پرچیز کر لیں. جن کے پاس نہیں ہے تو وہ آن دا اسپاٹ موقع پہ ہی پرچیز کریں. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا. اور انشاءاللہ تھوڑا سا سیٹ اپ کر لیں گے تو ڈیلی کی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیلی کا آپ لائیو بھی آئیں گے. اور جو نیو ان پروفیشنل ہنٹر ہیں, نئے ہنٹر جو فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں ان کو ہنٹنگ کے حوالے سے بتائیں گے, اسکوپ کے حوالے سے بتائیں گے, اسکوپ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں, ان لوڈ کیسے کرتے ہیں, کون کون سی گنز ہیں جو ان لوڈ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ لوڈ کرنے کے بعد ہم شکار پہ نکل جاتے ہیں تو کچھ بھائی کہتے ہیں یہ گیمبو شیڈو جو ہے نا یار اس کو ایک دفعہ لوڈ کر لیں نا پھر ان لوڈ نہیں ہوتی, ہمیں پیلٹ ضائع کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ڈرائی فائر کریں تو اس سے سیل پھٹنے کا, بوکی پھٹنے کا چانس ہوتا ہے, اسپرنگ ٹوٹنے کا چانس ہوتا ہے, کوئی سائڈ ٹوٹنے کا یہ خدشہ ہوتا ہے. تو یہ ڈر آپ کے آلریڈی ہر ہنٹر کے دل میں ہے. تو انشاءاللہ کوئی بہتر سے بہتر ہم حل نکالیں گے, آپ کو یہ ان لوڈ کرنا بھی سکھائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ ان گنز کے بارے میں بتائیں گے جو آلریڈی ان لوڈ ہو جاتی ہیں, جیسے کومیٹا فیوژن ہے, ڈیانا 34, ڈیانا کے جتنے بھی ماڈلز ہیں ان لوڈ ہو جاتے ہیں. اور جو دوسرا کومیٹا فیوژن ہے وہ بھی ان لوڈ ہو جاتی ہے کچھ گنز. ٹھیک ہے. جیسے گیمبو شیڈو اس کا اندر ایک لاک ہوتا ہے, وہ لاک آپ نکال دیں یہ بھی ان لوڈ ہو جاتی ہے. گیمبو کی جتنی بھی گنز ہیں اس میں تھوڑا سا آپ سیفٹی والا سسٹم ہوتا ہے وہ پیچھے نکالیں تو وہ ان لوڈ ہو جائے گی, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. پاکستان زندہ باد.